بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ سورۃ العلق، اس کو سورۃ الاقراء بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں ایک رکوع ہے، 19 آیات ہیں اور یہ مکی صورت ہے۔ اس صورت کو 2 حصوں میں بانٹتے ہیں نزول کے اعتبار سے۔ پہلا حصہ 1 سے لے کر کے 5 آیت، جو سب سے پہلی وحی ہے نزول کے اعتبار سے، یعنی کہ وحی کا جو سلسلہ شروع ہوا تو سب سے پہلی وحی یہی سورۃ الاقراء کی آیت نمبر 1 سے 5 تک نازل ہوئی۔ دوسرا حصہ جو ہے وہ اس وقت نازل ہوا جب دعوت اسلام جو ہے وہ ظاہری طور پہ، یعنی کہ جہری اعلانیہ لوگوں میں جب عام کرنے کا حکم ہو گیا، تب پھر اس وقت مسلمان اور کفار کے بیچ میں جو ہے اختلافات جو ہیں وہ اور بھی زیادہ بڑھ گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اعلانیہ حرم میں نماز پڑھتے تو اس کو روکنے کی کوشش ابو جہل کرتا، تو اس وقت یہ ان آیتوں کا نزول ہوا۔ تو پہلی آیتوں کا نزول جو ہے وہ اس طرح سے ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جو ہے یوں شروع ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب جو ہیں وہ سچے ہونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی خواب دیکھتے وہ صبح کی روشنی کی طرح سامنے آ جاتا، یعنی کہ جب وہ رات میں خواب دیکھتے تو صبح جو ہے وہ سامنے آ جاتی، وہ بات جو ہے بالکل ویسا ہی کہ ویسا جو ہے وہ ہو جاتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی جو ہے وہ بھلی لگنے لگی۔ آپ غار حرا میں جا کر عبادت کیا کرتے اور کئی راتیں وہاں رہتے، گھر سے نہ آتے اور توشہ ساتھ لے جاتے، پھر اپنے گھر سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس آتے اور اتنا ہی توشہ اور لے جاتے، یہاں تک کہ غار حرا میں آپ پر وحی کا نزول ہو گیا۔ ہوا یہ تھا کہ 40 سال کے پہلے، کیونکہ 40 سال میں نبوت ملی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس کے پہلے کہا جاتا ہے کہ تقریباً 6 مہینے پہلے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب آنا شروع ہو گئے، یعنی جو بھی وہ خواب دیکھتے وہ صبح نمودار ہونے کی طرح ایک دم روشن، صاف، شفاف، ایک دم کلیئر وہی بات جو ہے وہ ہو جایا کرتی تھی۔ اور یہاں نبوت سے پہلے کی زندگی جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی پاکیزہ اور اعلیٰ اخلاق والی تھی۔ تو جب وحی کا آغاز ہوا اس وقت خدیجہ رضی اللہ عنہا جو ہیں وہ 55 سال کی تھیں، یعنی کہ 15 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ گزار چکی تھیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ غار حرا میں جانا شروع ہو گئے جب خواب کا آنا شروع ہو گیا۔ اصل میں ہوا یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو رب مانتے تھے مکہ والے، اور ان کو خالق اور مالک تو مانتے تھے، ایسا نہیں تھا کہ رب کا انکار تھا، لیکن رب ماننے اور جاننے کے باوجود یہ لوگ شرک میں مبتلا تھے۔ مکہ والے سمجھتے یہ تھے، کفار مکہ جو ہیں، مشرکین مکہ، وہ یہ سمجھتے تھے، ان کا یہ عقیدہ تھا کہ رب تک پہنچنے کے لیے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ تک پہنچنے کے لیے جو ہے ذریعہ بتوں کو بنانا جو ہے وہ لازم ہے، اور یہ بت پرستی میں ملوث تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات، ان لوگوں کا یہ طریقہ بالکل پسند نہیں آتا تھا، لیکن جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اسی غور و فکر میں رہتے اور اسی غور و فکر کے لیے جو ہے وہ تنہائی پسند کرنے لگے۔ تنہائی پسند کرنے لگے مطلب ان کے نیچر میں وہ چیز آ گئی کہ سوچتے ہر وقت کہ یہ دین، یہ زندگی گزارنے کا یہ طریقہ،
حق اور باطل، یعنی وہ کیا پیمانہ ہو سکتا ہے جس کی بنیاد پر ہم عقیدے کو، حق کو، زندگی گزارنے کے طریقے کو، انسان کے اخلاق کو طے کر سکیں؟ وہ بنیاد کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ کی طرف سے تو ان کے پاس ابھی کوئی ڈیٹیل آیا نہیں تھا، کیونکہ جب آیا تھا جب موسیٰ علیہ السلام کے وقت، تو وہ تو جو بچا بھی تھا بدلاؤ لانے کے باوجود بھی جو بچا تھا وہ یہودیوں کے پاس تھا، اور ان کے باپ دادا سے یہ ساری چیزیں ختم ہوتے ہوتے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے مطلب ان کے باپ دادا کے زمانے سے جو ہے وہ چیز، ساری چیز اسلام کیا ہے اور کس طرح کی زندگی گزارنا چاہیے، حق اور باطل کیا ہے، حلال اور حرام، یعنی کہ جاہلیت کا دور کہا ہی جاتا ہے، اسلام آنے سے پہلے کا دور اس کو کہا جاتا ہے، یعنی سب کچھ بھول گیا تھا، بھلا دیا گیا تھا، ختم ہو چکا تھا، کوئی نہیں تھا جو ان کو صحیح چیز کی طرف لاتا، صحیح دین کی طرف بلاتا اور صحیح بات ان کو بتاتا، اور کسی کو کچھ خبر نہیں تھی، سب کچھ جیسے گم ہو گیا تھا، اور وہ جاہلیت کا طریقہ تھا۔ اور یہ لوگ کہتے تو خود کو، مکہ والے، مشرکین مکہ، کفار مکہ، اپنے آپ کو کہتے تھے ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہم ہیں اور ان کو ماننے والے ہیں، لیکن نہ تو ان کی عبادت میں وہ چیز تھا، نہ تو ان کا نکاح جو تھا اس طرح کا غلط اس پہ تھا، قتل، غارت، دشمنی، مطلب موت کا اگر کچھ موت کے واقعات ہو یا زندگی کا واقعات ہو یا رشتے کا واقعات ہو، یعنی کہ ان کے زندگی کے ہر شعبے میں اخلاق کا کوئی بھی حصہ ان کے اندر ابراہیم علیہ السلام والا نہیں تھا، پوری طرح سے بگاڑ آ چکا تھا، سب کچھ ختم ہو چکا تھا، جاہلیت کوٹ کوٹ کر ان لوگوں میں بھری ہوئی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گمراہی پسند نہیں آتی تھی، اور اسی گمراہی سے نکالنے کے لیے لوگوں کے لیے دعا کرتے تھے، غور و فکر میں لگے رہتے تھے، اور کوشش کرتے تھے کہ آخر ایسا کون سا راستہ ہو، آخر ہم مطلب کس طرح سے ان لوگوں کو اس گمراہی سے نکالا جائے، یعنی کہ راہ کی تلاش میں تھے، راہ کی تلاش کی فکر میں تھے، حق کی تلاش میں تھے، راہ حق کی تلاش میں تھے، اور اسی وجہ سے وہ تنہائی پسند کرنے لگے، اب جو ہے ان کے اندر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جب تنہائی پسندی آ گئی تو پھر یہ غار حرا میں جا کر کے وقت گزارنے لگے، کچھ دنوں تک رہتے اور اپنا توشہ یعنی کہ اپنی ضرورت کی چیز کھانے پینے کا یہ لے کے جاتے، اور پھر واپس آتے، پھر لے کے جاتے، اور بیچ بیچ میں خدیجہ رضی اللہ عنہا بھی وہاں توشہ پہنچایا کرتی تھیں۔ اب اکیلے رہنا پسند کیا، اور اکیلے جو ہے وہ وہاں رہتے، غور و فکر کرتے، اللہ کی عبادت کرتے، اور بہت بہت زیادہ دعائیں کرتے کہ اس لوگوں کو ہدایت کیسے ملے، اس گمراہی سے لوگ کیسے نکلیں۔ اس حال میں جب وہ تھے تب اس وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے وحی کا نزول ہوا، اور اسی وحی کے نزول میں جو پہلی وحی ہے، وحی کا سلسلہ جو شروع ہوا، تو اسی سورۃ العلق کی 5 آیات جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر سنائی، یعنی سکھائی۔ ہوا یوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہنے لگے کہ پڑھو غار حرا میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو پڑھنا نہیں جانتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام نے بہت زور سے بھینچا، یعنی دبوچا، پھر چھوڑا اور پھر کہا کہ پڑھو، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جواب دیا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا، پھر دوبارہ انہوں نے بھینچا، یعنی کہ ان کو زور سے دبوچا، اور پھر چھوڑ کر پھر کہا کہ پڑھو، پھر انہوں نے یہی جواب دیا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا۔ تیسری بار جب ایسا ہوا تو فرشتے نے یعنی جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب چھوڑا اور پھر کہا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ 5 آیت انہوں نے پڑھی۔ اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
بہت ڈر گئے اس واقعات سے، اپنے گھر کو لوٹے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو کیفیت تھی اس کی وجہ سے ڈر کا کہ ان کے کندھے اور گردن جو ہے کہ جو گوشت تھے وہ مطلب ڈر کے مارے پھڑک رہا تھا۔ اب آ کر خدیجہ رضی اللہ عنہ کو انہوں نے کہا کہ مجھے اڑا دو، اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈر جب تھوڑا کم ہوا، جب وہ تھوڑا آرام کر کے اٹھے، تب انہوں نے خدیجہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ خدیجہ پتہ ہے آج کیا ہوا؟ پھر انہوں نے ساری واقعات کو بتایا اور کہا کہ مجھے تو اپنی جان کا خطرہ لگ رہا ہے۔ پھر سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ کہنے لگی کہ ہرگز ایسا نہیں ہوگا، بلکہ آپ خوش ہو جائیے، اللہ کی قسم آپ کو اللہ کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ اور یہ سن کر کے خدیجہ رضی اللہ عنہ جو ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی یہ بات بتائی اور کہا کہ دیکھو مجھے اپنی جان کا خطرہ لگ رہا ہے، مجھے تو ڈر ہے، تو تب انہوں نے جو یہ تسلی دی تو اس تسلی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو گنایا۔ انہوں نے کہا کہ نبوت سے پہلے کا کردار، اب یہ نبوت مل گئی، نبوت کے پہلے کا کردار انہوں نے گنوایا کہ آپ تو قرابت داروں سے اچھا سلوک کرتے ہیں، یعنی رشتہ داروں سے ہمیشہ سچ بولتے ہیں، یعنی آپ تو کبھی جھوٹ نہیں بولتے، آپ مجبور لوگ جو ہیں، کمزور لوگ جو ہیں ان کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ محروم لوگ کو یعنی جن کے پاس نہیں ہے ان کو آپ ان کی ضرورت کی چیزیں مہیا کرتے ہیں، آپ مہمان کی ضیافت کرتے ہیں، اور جو مصیبت میں ہوتے ہیں اور جن کو ضرورت ہوتی ہے تو آپ اس کے لیے یعنی کہ مطلب جو بھی کردار تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ مصیبت میں جو لوگ رہتے ہیں ان کے حق کی پاسداری آپ کرتے ہیں، تو ان کے کردار کو انہوں نے خدیجہ رضی اللہ عنہ نے ان کو گنوایا اور کہا کہ آپ کو اللہ ضائع نہیں کرے گا، آپ نے تو کبھی غلط کیا ہی نہیں ہے، آپ تو لوگوں کے ساتھ اور سب کے ساتھ اچھا کرتے ہیں، پھر آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیوں آپ کے ساتھ برا کرے گا؟ ایسا نہیں ہوگا، آپ پریشان نہیں ہوئیے۔ اب انہوں نے تسلی دی، خدیجہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور پھر کہا کہ ایسا کریے مزید تسلی کے لیے کہ آپ میرے ساتھ چلیے۔ اب ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں۔ ورقہ بن نوفل جو خدیجہ رضی اللہ عنہ کے چچا زاد بھائی تھے، یعنی چچیرے بھائی، ان کے پاس گئیں، اور ورقہ بن نوفل جو ہیں وہ دور جاہلیت میں عیسائی ہو گئے تھے، کیونکہ اس وقت یہی دین حق تھا۔ وہ عربی لکھنا خوب جانتے تھے اور انجیل کا عربی زبان میں ترجمہ لکھا کرتے تھے، یعنی کہ پڑھے لکھے تھے، اور چونکہ اس وقت کا وہی دین تھا اس لیے وہ عیسائی ہوئے اور اس کو پڑھا کرتے تھے اور اس کا بلکہ ٹرانسلیشن بھی کرتے تھے۔ تو اب یہ ہوا کہ وہاں پہنچے، اب ورقہ بن نوفل جو ہیں وہ بہت بوڑھے اور اندھے بھی ہو گئے تھے۔ اب وہاں پہنچنے کے بعد انہوں نے بھی، ورقہ بن نوفل نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی۔ ہوا یوں کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ پہنچی وہاں اور ان سے فرمایا کہ بھائی ذرا اپنے بھتیجے کی بات کو سنو، اور ہوا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا تھا وہاں بیان کر دیا۔ تو ورقہ بن نوفل نے کہا یہ تو وہی ناموش ہے، ناموس کا مطلب فرشتہ، یہ تو وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر اترتا تھا، کاش میں اس وقت جوان ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب تمہاری قوم تمہیں مکہ سے نکال دے گی۔ یعنی وہ اپنے علم کے بنا پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ان کو علم دیا تھا، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کی اور آخری نبی کے آمد کی تو خبر تو پہلی کتابوں میں تھی، تو ان کو یہ خبر تھا کہ ایک نبی آنے والا ہے۔ اب اس واقعات سے ورقہ بن نوفل جو ہے وہ سمجھ گئے کہ وہ فرشتہ تو وہی ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام پر جو اترتا تھا یعنی جبرائیل علیہ السلام ہے، اور اب ان کو یہ چیز اب ان کی نیت اور ان کا ارادہ کیا ہوا کہ اب چونکہ نبی جو ہے نبی کا ظہور ہو گیا، نبی جو ہے ظاہر ہو گئے، اب نبوت مل گئی، تو اب ہم اگر کاش کہ جوان ہوتے، اب تو ہم بوڑھے ہو چکے ہیں، ہم جوان ہوتے تو ہم بہت ساتھ دیتے ہیں، آخری نبی کے ہم ساتھ رہتے
اور بہت مدد کرتے، اور مطلب نبی کا ساتھ ہونا بہت بڑی بات ہوتی ہے. تو ان کو اس چیز کی خواہش ہوئی اور انہوں نے اس چیز کا اظہار بھی کیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا، اس وقت تک زندہ رہتا جب تمہاری قوم مکہ سے تمہیں نکال دے گی. تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تعجب ہوا کہ کیا یہ لوگ مجھے نکال دیں گے؟ یہ لوگ مجھے کیوں نکالیں گے بھائی؟ تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ ہاں یہ تمہیں نکالیں گے، کیونکہ جو چیز تم تک آئی ہے اور جو لے کر کے آیا ہے اسے تکلیف ہی دی گئی ہے. یعنی جو فرشتہ جو حق کا پیغام تم تک لے کے آیا، اب تم جب یہ تمہارے اوپر جو ذمہ داری ڈالی گئی ہے، اس کام کو جو اب تم کرو گے، تو جو حق کی طرف بلاتا ہے تو اس کے ساتھ لوگ ایسا ہی کرتے ہیں. اگر ہم زندہ رہے اتنے دن تک تو تمہاری ضرور ہم پوری مدد کریں گے. پھر اس واقعے سے تھوڑے ہی مدت کے بعد ورقہ بن نوفل جو ہے وہ فوت ہو گئے، اور وہی کا آنا بھی جو ہے کچھ دن تک رکا رہا تھا، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تھوڑے سے غم میں بھی رہا کرتے تھے. تو ورقہ بن نوفل کے بارے میں ہے کہ وہ چونکہ ان کی نیت درست تھی، انہوں نے ارادہ درست کیا، تو ان کے نیت اور ارادے کی درستگی کے وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان کے بارے میں کہ ورقہ بن نوفل جو ہیں وہ جنتی ہیں، یعنی کہ وہ مسلمان ہو گئے. تو یہ آیت نمبر 1 سے 5 تک جو وحی کا نزول ہوا اس کے بارے میں یہ تھا. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ تو نزول کے اعتبار سے پہلی وحی کی پہلی آیت کیا ہے کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اپنے پروردگار کے نام سے پڑھیے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا. تو یہ وحی کا جو آغاز ہوا وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت سے ہوا، اللہ کی پہچان کرائی گئی. کائنات کی تخلیق کس نے کی، کیسے ہوئی، انسان کا اس کائنات میں کیا مقام ہے، یہ ایسا سوال ہے کہ ایک صاحب عقل، ایک فکر کرنے والے انسان کے ذہن میں اس طرح کے سوال آنا جو ہے وہ لازم تھا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سب سے پہلے اسی کا جواب دیا اور بتایا کہ کائنات جو ہے خود بخود نہیں پیدا ہوئی، کسی مادہ سے پیدا نہیں کی ہوئی، کسی اتفاق سے نہیں پیدا ہو گیا، بلکہ کائنات کی ایک ایک چیز کا خالق اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے. اور یہاں فرمایا گیا کہ اسی کے نام سے پڑھیے جو اس کائنات کا مالک ہے. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ خلق الانسان من علق، یعنی پھر یہ فرمایا گیا دوسرا سوال کا جواب کہ کائنات میں انسان کا کیا مقام ہے. تو اس کا جواب یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے، ویسے ہی انسان بھی اللہ کی مخلوق ہے. مخلوق کو یہ کس طرح جائز ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے ہی جیسی مخلوق کے آگے سر جھکائے. دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک معجزہ نما طریقے سے پیدا کیا ہے، کیونکہ جس طرح سے حمل ہوتا ہے، حمل ٹھہرتا ہے، تو اس کے بعد ایک بے جان جو ہے وہ خون کا لوتھڑا ہوتا ہے اس وقت، اور جس پر اللہ تعالیٰ نے کئی مراحل یعنی کئی اسٹیپ سے وہ جو ہے فیٹس جو ہے وہ گزرتا ہے. اس خون کے لوتھڑے پر اس کے اعضاء کے نقش و نگار اللہ سبحانہ وتعالیٰ بناتے ہیں. یعنی پہلے تو ایک خون کا کلاٹ رہتا ہے، اس کلاٹ میں اللہ تعالیٰ پارٹس آف باڈی بناتے ہیں، اس کو جو ہے پھر نقشہ دیتے ہیں، یعنی کہ ہر چیز کی شکل دیتے ہیں. اب اس کے اندر بھی جسم کی اندرونی اعضاء پیدا کرتے ہیں. اللہ اکبر. پھر اس مطلب ایک انسان کو بناتے ہیں، پھر اس انسان کے اندر جو ہے اس کے جو اعضاء ہوتے ہیں وہ پیدا کرتے ہیں. اس کے بعد کئی جو ہے ظاہری اور باطنی قوتیں جو ہوتی ہے، طاقتیں جو ہے وہ اس کے اندر ڈالتے ہیں، اور پھر ماں کے پیٹ سے ایک جو ہے مکمل بچہ جو ہے وہ باہر آتا ہے. تو یہ تخلیق بھی جو ہے کوئی کسی طرح کا یہ نہیں، بلکہ یہ
معجزانہ طریقے سے ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو فرمایا کہ اقرا وربک الاکرم، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کریم ہے۔ اب کریم کس لحاظ سے ہے؟ یہاں فرمایا کہ جس نے انسان کی پیدائش سے پہلے ہی انسان کو پیدا کرنا تھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو، تو اس کے پہلے ہی اس کے زندگی کی بقا کے وہ تمام اسباب مہیا کر دیے، یعنی کہ انسان کی ضرورت کی ساری چیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پیدا کی۔ جو انسان کے لیے پوری زندگی کے گزارنے کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت تھی، وہ اس کی ضرورت جو ہے وہ پوری ہو، پھر انسان کو ان اسباب سے کام لینے اور انہیں استعمال کرنے کا طریقہ بھی اس کی فطرت میں رکھ دیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو دنیا میں ساری چیزیں پیدا کی، زمین سے لے کر آسمان سے، ہوا سے، پانی سے، اناج سے، جتنی بھی چیزیں انسان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو وہ عقل اور سمجھ بھی دی کہ اس سے کام کیسے لینا ہے، اس کو استعمال کیسے کرنا ہے، اور یہ ساری چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے فطرت میں ڈال دی۔ انسان کی زندگی گزارنے اور انسان کے جیسے جیسے انسان بڑا ہوتا ہے، اس کے ذہن میں، عقل میں، اس کے فطرت میں وہ ساری بات آتی چلی جاتی ہے اور اللہ کی طرف سے، اور یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے۔ اللہ کریم ہے اپنے بندے پر۔ اسی کریم رب کے نام سے آپ پڑھیں۔ بعد میں فرمایا کہ الذی علم بالقلم، اب انسان کے لیے، انسان کے اوپر جو ایک بہت بڑی فضیلت ہے وہ ہے انسان کا صاحب علم ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر یہ مہربانی فرمائی ہے کہ قلم کے استعمال کا طریقہ سکھایا انسانوں کو، کیونکہ اس قلم کے ذریعے سے وسیع پیمانے پر اشاعت ہو سکتی ہے، یعنی علم کو پھیلایا جا سکتا ہے، کیونکہ لکھی ہوئی چیز کسی عالم کے موت کے بعد بھی برقرار رہتی ہے۔ کوئی انسان اگر علم رکھتا ہے تو وہ جب تک زندگی ہے وہ اپنے عمل سے اس کو پھیلائے گا، اپنے زبان سے اس کو پھیلائے گا، لیکن اس کے مرنے کے بعد وہ چیز اس کے ساتھ چلی جائے گی، ختم ہو جائے گا۔ لیکن قلم کے ذریعے جو وہ لکھے گا تو اگلی نسلوں میں بھی وہ منتقل ہوتی چلی جائے گی، یعنی پھیلتی چلی جائے گی۔ جو بھی اس کو پڑھے گا اور جانے گا تو صدیوں تک وہ باقی رہے گی۔ اگر اللہ تعالیٰ انسان کو علم اور کتابت کے فن کا طریقہ نہیں الہام کرتا، نہیں ڈالتا ان کے اندر، تو انسان کی علمی قابلیت جو ہے سمٹ کر رہ جاتی، محدود ہو جاتی۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے بہت بڑا فضل اور کرم ہے بندوں پر۔ اللہ تعالیٰ نے جو علم انبیاء کو بذریعہ وحی عطا فرمائی تو وہ انسانی علوم سے بلند تر ہے، ہر قسم کی غلطیوں سے پاک صاف ہے۔ اب یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ قلم کے ذریعے، جبکہ قلم کے ذریعے ہی آسمانی کتابوں کی حفاظت کا بھی ذریعہ ہوا، ایک بہت بڑا جو ہے اہم رول ادا ہوتا ہے یہ لکھاوٹ سے، لکھی ہوئی تحریر جو موجود ہے اس کی وجہ سے۔ اب یہاں سوال جو یہ اٹھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پر جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو جو قلم کا علم نہیں سکھایا، تو جس پر کفار جو ہیں، مشرکین مکہ جو ہیں، بہت سارے اعتراضات بھی کرتے تھے کہ یہ ان کو کچھ نہیں آتا ہے، یہ تو کہیں سے سیکھ کر کے آتے ہیں، یہ تو جادو کرتے ہیں، جس طرح کا بھی الزام لگاتے تھے، تو اس کی کئی وجہ ہے اور مصلحت ہے اس کے پیچھے، جن کا قرآن میں جگہ جگہ پہ ذکر کیا گیا ہے اور اس کو بتایا گیا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ علم الانسان ما لم یعلم، یعنی کہ انسان جب ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے تو اس وقت وہ کچھ بھی نہیں جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے قلم کے استعمال سے پہلے ہی بہت ساری باتیں سکھا دیتا ہے۔ یہ پہلی وحی کی آخری آیت ہے جس میں یہ بھی اشارہ موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ علم دیا جا رہا ہے جو جاننے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرصہ سے بےتاب تھے، اور اس نے آپ کو اپنا نبی بنا لیا۔
یعنی جو غار حرا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا مانگتے تھے اور بہت پریشان رہتے تھے کہ ہدایت اور حق کی تلاش میں تھے، لوگوں کو گمراہی سے کیسے نکالا جائے اور حقیقت کو کیسے واضح کیا جائے، ان چیزوں کا جو ان کے ذہن میں فکر تھا، جس کے بارے میں وہ پریشان تھے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں علم دیا، انہیں اس علم سے نوازا جس کے لیے وہ بےتاب تھے، جس کے لیے وہ پریشان تھے۔ تو یہاں اس آیت میں وہ بھی بات بتا دی گئی، واضح کر دی گئی۔ سب سے پہلے تخلیق میں، چیزوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قلم پیدا کیا اور تمام مخلوق کی تقدیر لکھنے کا قلم کو حکم دیا تھا۔ اب یہاں سے اس سورت کا دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے، اور یہ آیتیں اس وقت نازل ہوئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت علانیہ دینا شروع کر چکے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں یعنی حرم میں اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر نماز پڑھنا شروع کیے۔ اس کے بعد سے یہ آیتیں جو نازل ہوئی اس دور میں نازل ہوئی ہے۔ تو یہاں آیت نمبر 6، 7 اور 8 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ کَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَىٰ أَن رَّآهُ اسْتَغْنَىٰ إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ۔ یہاں انسانوں کی اکثریت جو ہے جس خصلت کی شکار ہوتی ہے وہ یہاں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اتنے کریم ہیں اور اس کے مقابلے میں انسان سرکشی کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب انسانوں کو مال، عزت، اولاد، جاہ، منصب اور دنیا کی نعمتوں سے جب نواز دیتا ہے، اس کی ہر خواہش پوری کرتا ہے، تو وہ انسان اپنے خالق اور مالک کے سامنے اور جھکنے کی بجائے وہ اپنے خالق اور مالک کو ہی بھول جاتا ہے، اس کو ہی خاطر میں نہیں لاتا، اپنے آپ کو ہی غنی سمجھنے لگتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا میں انسان جو ہے چاہے کتنا بھی وہ سرکشی اختیار کر لے، لیکن یہاں جو رجعہ ہے نا، یعنی لوٹ کر واپس جانے کا مقام، رجعہ لوٹ کر واپس جانے کا مقام، یعنی انسان دنیا میں جتنی بھی سرکشی کر لے، جتنا بھی متکبرانہ روش اختیار کر لے، لیکن آخر تو اس کو لوٹ کر کے اپنے پروردگار کے پاس ہی تو جانا ہے، اور اس وقت اس کو معلوم ہو جائے گا کہ اس کے اس متکبرانہ روش کا انجام کیسا ہوتا ہے۔ یہاں یہی فرمایا گیا۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَىٰ عَبْدًا إِذَا صَلَّىٰ أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَىٰ أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَىٰ أَرَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَىٰ۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو روکتا ہے، جو منع کرتا ہے جب بندہ نماز پڑھتا ہے؟ ذرا سوچو تو، اگر وہ بندہ راہ راست پر ہی ہو یا نافرمانی سے بچنے کا حکم دیتا ہو، اور ذرا سوچو وہ منع کرنے والا اگر حق کو جھٹلاتا اور منہ موڑتا ہو، تو کیا وہ یہ نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے؟ یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سوال کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں کیا تم نے دیکھا ہے؟ یہاں کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَىٰ، روکنے والا۔ یہاں کیا تم نے ویسے شخص کو دیکھا جو روکتا ہے، جو منع کرتا ہے؟ یہاں روکنے والے اور منع کرنے والے سے مراد کون ہے؟ ابو جہل ہے۔ عبدن اذا صلی، عبدن سے کون مراد ہے؟ عبدن سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر کعبہ شریف میں نماز پڑھتے تو سب سے زیادہ ابو جہل کو اس سے چڑ ہوتی، پریشانی ہوتی،
اور وہ سختی سے منع کرتا، روکتا اور روکنے کے لیے لوگوں کو ابھارتا کہ ان کو تکلیف پہنچائی جائے۔ اس کے متعلق ایک دفعہ ابو جہل نے قریشی سرداروں سے کہا کہ محمد تم لوگوں کے سامنے اپنا چہرہ خاک آلود کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ بیت اللہ میں نماز ادا کرنے کے دوران جو سجدہ کرتے تھے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بارے میں وہ کہہ رہا ہے کہ سجدہ خاک آلود کرتا ہے اپنا چہرہ۔ تو لوگوں نے کہا کہ ہاں، تو کہنے لگا لات اور عزا کی قسم، اگر میں نے اسے اب اس حال میں دیکھ لیا تو اس کی گردن روند ڈالوں گا اور اس کا چہرہ مٹی پر رگڑ دوں گا۔ اس کے بعد جب اس نے آپ کو کعبہ میں نماز پڑھتے دیکھا تو اس برے ارادے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھا، پھر اچانک پیچھے ہٹنے لگا۔ سرداران قریش نے جب اپنے اس ابو جہل کو دیکھا کہ اس حال میں دیکھا جب اس کو، تو بڑے حیران ہوئے اور پوچھا کہ ابو الحکم کیا ہوا؟ تو وہ گھبرایا اور کہنے لگا کہ میرے اور محمد کے درمیان صلی اللہ علیہ وسلم ایک خوفناک آگ حائل ہو گئی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا کہ اگر وہ میرے قریب آتا تو فرشتے اس کا ایک ایک جو اعضا جو ہے اس کا اچک لیتے۔ تو یعنی کہ یہ دشمنی میں کیا کرتا تھا کہ لوگوں کو بھی ابھارتا تھا کہ ان کو روکو، اور خود پہل کرتا تھا۔ ایک دفعہ اس نے اسی ارادے سے جب چاہا کہ ان کو تکلیف پہنچانے کے ارادے سے گیا تو اللہ کی طرف سے مدد آئی، اور اسے یہ ایسا لگا کہ ان دونوں کے بیچ میں آگ ہے، اور وہ خوف کھا کر کے وہ الگ ہو گیا، ہٹ گیا اور وہ کچھ نہ کر سکا۔ اور اس کے بارے میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ ایسا کچھ کرنے کے لیے بڑھتا تو فرشتے اس کے اعضا اچک لیتے۔ اسی طرح سے ایک دوسرا واقعہ یہ ہے کہ ایک دفعہ ابو جہل اپنے اہل مجلس میں یعنی اپنے لوگوں کے سامنے جب بیٹھا تھا تو کہنے لگا کہ محمد نے ہمارے معبودوں کی جو ہے اور بزرگوں کی جو ہے وہ توہین کر کے ہمارے ناک میں وہ دم کر کے رکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب میں نے اللہ سے عہد کر لیا ہے کہ جب اسے نماز میں دیکھوں گا اس کا سر ایک بھاری پتھر سے کچل دوں گا، پھر تم لوگ دیکھنا کون اس کی حفاظت کرتا ہے۔ تو اور عبد المناف میں سے دیکھتے ہیں کہ کون میری حفاظت کرے گا یا نہ کرے گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن ہم جو ہیں اب ایسا ہی کرنے والے ہیں۔ اور ایسا ہی اس نے ارادہ کر کے دل میں یہی ارادے سے اس نے یہ کیا ہوا کہ صبح ہوئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دستور کے مطابق اپنے طریقے کے مطابق نماز ادا کرنے لگے تو وہ اپنے جو اس کا پروگرام تھا اس کے مطابق ابو جہل نے کیا کہ بھاری پتھر اٹھا کر آگے بڑھا، اور جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سجدہ میں جانے لگے تو وہ انتظار میں تو تھا ہی، تو ابھی قریب پہنچا ہی تھا کہ پھر سے پیچھے ہٹنے لگا۔ پھر اس سے لوگوں نے پوچھا کہ کیا ہوا، تم ایسا کیوں نہیں کر پائے؟ تو اس نے کہا کہ کیا بتائیں، میرے سامنے ایک بہت بڑا سا اونٹ آ گیا، اور وہ ایسا اونٹ تھا جیسے اس کی گردن اور جو ہے اتنی بڑی تھی، اور اونٹ کا جو دانت تھا ایسا دانت جو آج تک میں نے تو کہیں دیکھا ہی نہیں ہے، اور ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اونٹ جو ہے ایک دم سے الگ طریقے کا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ وہ مجھے نگل جائے گا۔ تو پھر وہ کچھ نہ کر سکا۔ اسی طرح سے ایذا پہنچانے کے لیے جو ہے اس نے ابو جہل نے تو دشمنی کی حد کر دی تھی نا، تو اب اس نے کیا کیا کہ ایک بار ایذا پہنچانے کے لیے ایک دفعہ اس نے کیا کیا کہ خانہ کعبہ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو ابو جہل اور اس کے ساتھی بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ ابو جہل اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہوا اور کہنے لگا کہ تم میں سے کون ہے جو فلاں شخص کے یہاں ذبح شدہ اونٹنی کا بچہ دانی اٹھا لائے، یعنی کسی کے یہاں اونٹنی ذبح ہوئی تھی تو وہ اپنے دوستوں میں جو بیٹھا ہوا تھا اپنے ساتھیوں کے ساتھ، تو اس نے کہا کہ ابو جہل نے کہ
کون ہے جو وہاں سے جا کے اونٹنی کی بچے دانی یعنی کہ پورا جو اوجڑی اور اس کے غلاظت جو پیٹ کے اندر رہتا ہے وہ جو ہے لے کے کون آئے گا؟ اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں جائیں گے تو اس کی پیٹھ پر رکھ دے گا۔ تو اس میں عقبہ بن ابی معیط جو تھا وہ جھٹ سے بول پڑا کہ یہ کام میں کروں گا، اور وہ گیا اور اونٹنی کی بچے دانی جو ہے وہ پوری اوجڑی جو ہے وہ پورا اٹھا کے لے کے آ گیا۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو اسے آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان رکھ دیا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ان کے مقابلے میں اپنی کمزوری کی وجہ سے کچھ نہ کر سکتا تھا، کاش میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ مدد کر سکتا۔ یہ منظر دیکھ کر ابو جہل اور اس کے ساتھی ہنستے ہنستے ایک دوسرے پر گر پڑتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بوجھ کی وجہ سے اپنا سر نہیں اٹھا پا رہے تھے۔ اتنے میں کسی نے فاطمہ رضی اللہ عنہا کو خبر کر دی۔ وہ آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن سے بچے دانی کو اٹھا کر پھینک دیا اور ان لوگوں کو بھلا برا بھی کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے سر اٹھایا تو 3 بار فرمایا، اللہم علیک بقریش، اے اللہ ان قریشیوں سے تو خود ہی نپٹ لے۔ یہ کلمات سن کر وہ لوگ سہم گئے، کیونکہ انہیں اس بات کا خطرہ لاحق ہوا۔ وہ لوگ یہ سمجھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا جو ہے وہ ضرور رنگ لائے گی، اور وہ ڈر گئے۔ اور ہوا ایسا، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 لوگوں کا نام لے کر کے بد دعا کیا۔ اس میں سے عتیبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ولید بن امیہ بن خلف اور عتبہ بن ابی معیط تھا۔ ان 6 کا نام لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے تو ہی جو ہے ان قریشیوں سے نپٹ لے، اور ان 6 کا نام لیا۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ سارے لوگ جو ہیں، یہ بڑے بڑے سردار جو ہیں، سب جنگ بدر کی لڑائی میں مارے گئے اور بدر کے کنویں میں پھینکے گئے۔ اس طرح سے بہت طریقے سے جو ابو جہل اور اس کے ساتھیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کے اس میں بہت ہی جو ہے وہ آگے بڑھا اور کوئی بھی قصر نہ چھوڑی۔ اور جبکہ یہ مخالفت کس کی کر رہا ہے، کس شخص کی کر رہا ہے؟ اس شخص کی کر رہا ہے جو وہ نماز پڑھتا ہے، جو انسان راہ راست پر ہے، ہدایت پر ہے، اور ایک طرف یہ شخص ہے جو نافرمانی کرتا ہے اور حق کو جھٹلاتا ہے اور منہ موڑنے والا ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصلاح کر رہے ہیں، توحید کی طرف دعوت دے رہے ہیں، عمل صالح کی تعلیم دے رہے ہیں، اور جس سے جو ہے تمام انسان جو ہے اگر اس روش کو اختیار کر لے تو جہنم کی آگ سے انسان بچ سکتا ہے۔ تو کیا یہ چیزیں، یا پھر جو وہ نماز پڑھتا ہے، تقویٰ کی تعلیم دیتا ہے، تو یہ ساری چیزیں ایسی چیزیں ہیں کہ اس سے دھمکی دی جائے اور اس کے پڑھنے نہ دیا جائے اور اس کے لیے اس راہ میں مشکل پیدا کیا جائے؟ کیا کسی کو ایسا کرنا چاہیے؟ کیا کوئی جو ہے صحیح انسان جس کو ذرا بھی سمجھ ہوگی وہ اس طرح کا کام کرے گا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہی سوال کر رہے ہیں۔ یعنی یہ ابو جہل جو ہے وہ تو خود جھٹلانے والا ہے، جھٹلا رہا ہے، ایمان سے منہ پھیر رہا ہے، اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ کام کر رہے ہیں، ہدایت پر ہیں خود بھی اور لوگوں کو بھی ہدایت کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ تو پھر کیا یہ ایسا کام ہے جس سے روکا جائے، منع کیا جائے یا تکلیف پہنچائی جائے؟ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ الم یعلم بان اللہ یرا، کہ کیا وہ دیکھتا نہیں ہے؟ یعنی ایک طرف تو اللہ کا ایک بندہ اللہ کی عبادت میں مصروف ہے، جو خود بھی اللہ سے ڈرتا ہے، دوسروں کو بھی اللہ سے ڈرنے کی جو ہے وہ تلقین کرتا ہے، اس کو کیسے زندگی بسر کرنا ہے اللہ سے ڈر کر کے وہ حکم دیتا ہے۔ تو اور دوسری طرف جو ہے وہ اللہ کا باغی ہے، دعوت حق کو جھٹلاتا ہے
اور وہ تکبر کرتا ہے، منہ پھیر کر چل دیتا ہے، پھر وہ اپنے آپ کو حق پر بھی سمجھتا ہے۔ تو ذرا سوچو اس کے اس باغی دماغ میں، باغی عقل پر کیا ہو گیا ہے۔ اس کو کیا یہ بھی خیال نہیں آتا ہے کہ کسی کے اعمال جو ہیں، چاہے کسی کو ناپسندیدہ ہو، اب کوئی ایک شخص عبادت کر رہا ہے اور کوئی ایک شخص خود صحیح راستے پر ہے، لوگوں کو اچھی باتیں بتا رہا ہے، تو اگر کسی کو نہ پسند آئے تو پھر کیا اس کو یہ چیز کرنا چاہیے کہ روکنا چاہیے؟ روکنا تو کسی کو نہیں چاہیے، اس کی مرضی، وہ جو کر رہا ہے اس کو روکنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس مشکل پیدا کرنے کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے، مشکل تو نہیں پیدا کرنا چاہیے۔ پھر وہ یہ بھی نہیں سوچتا کہ اللہ کو بھی تو ذرا یاد کرے، اللہ کو بھی یاد نہیں کر رہا ہے، اور یہ نہیں سوچ رہا ہے کہ اللہ اس کو بھی دیکھ رہا ہے جو عبادت کر رہا ہے، لوگوں کو حق کی طرف بلا رہا ہے، اور اللہ اس کو بھی دیکھ رہا ہے جو یہ سرکشی کر رہا ہے، جو یہ باغی ہے، جو یہ نافرمان ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ دونوں کو دیکھ رہا ہے۔ تو اس میں سے جو شخص جس سلوک کا مستحق ہوگا، یعنی جو صحیح کرے گا، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر رہے گا، وہ اس طریقے کا اجر پائے گا۔ جو اللہ کی نافرمانی کرے گا، جو حق سے منہ پھیرے گا، وہ اس طرح کی جو ہے سزا اور جزا کا مستحق ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ سوال کر رہے ہیں، باضابطہ لوگوں سے پوچھ رہے ہیں، متوجہ ہو رہے ہیں ان لوگوں سے جو ذرا انصاف پسند ہے۔ انسان اس سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا تم نے اس شخص کی حرکت کو دیکھی جو اللہ کے بندے کو اس کی عبادت کرنے سے روکتا ہے؟ اگر وہ بندہ راہ راست پر ہو، یا لوگوں کو اللہ سے ڈرنے اور برے کاموں سے روکنے کی کوشش کرتا ہو، اور یہ کہ روکنے والا حق کو جھٹلاتا ہو اور اس سے منہ موڑتا ہو، تو اس کی یہ حرکت کیسی ہے؟ کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ اس کی حرکتوں کو دیکھ رہا ہے؟ کیا وہ ظالم کو سزا نہیں دے گا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ سارے سوالات جو ہیں وہ کر رہے ہیں، اور اس سوالیہ آیت کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کلا لئن لم ینتہی، کلا ہرگز نہیں، اگر وہ باز نہیں آیا، آپ اس کی بات کو بالکل نہیں سنیں گے، اگر وہ باز نہیں آیا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر اسے گھسیٹیں گے۔ اور کیا کریں گے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ پیشانی جو جھوٹی اور خطا کار ہے، یعنی پیشانی سے مراد وہ ابو جہل کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ ابو جہل جو ہے، جس کے دماغ میں جو ہے صرف جھوٹ، فریب اور جو ہے اس طرح کی گندگی بھری ہوئی ہے، جو اس کی بدنیتی جو اس کے اندر ہے، وہ جو ہے اس کو ہم پکڑ کر کے جہنم میں ڈالیں گے۔ سو وہ اپنے اہل مجلس کو بلا لے، یعنی اپنے ساتھیوں کو، اپنے جو اس کے ساتھ دینے والے ہیں اس کو وہ بلا لے، اور ہم بھی بلائیں گے، ہم عذاب کے فرشتے کو بلائیں گے۔ ہرگز ایسا نہیں کرے گا، آپ کو ہرگز ایسا نہیں کرنا ہے۔ کس کو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا جا رہا ہے، آپ کو ایسا ہرگز نہیں کرنا ہے کہ آپ اس کی بات مان لیں، ایسا نہیں کرنا ہے۔ آپ اس کی بات نہیں مانیں گے اور سجدہ کر کے اپنے پروردگار کی قربت حاصل کریں گے۔ اب یہاں کہا جا رہا ہے کہ اس کی پیشانی یا دماغ میں جو تکبر تھا، یعنی اس کی حرکتوں سے یہ پتہ چل رہا تھا، اس کی حرکتوں سے یہ بات واضح تھی کہ اس کے اندر جو ہے اس بدنیتی ہے، یعنی اس کی نیت جو ہے وہ اچھی نہیں ہے، وہ بد کردار ہے، اس کے کیریکٹر بھی صحیح نہیں ہے۔ تو اسی طرح سے اس کو پیشانی کے بال سے اس کو پکڑ کر گھسیٹ کر کے اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں۔ اور اس کے متعلق ایک حدیث میں آتا ہے کہ یہ جو آیتیں نازل ہوئی اس میں یہ تھا کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ اس کے متعلق کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ شریف میں نماز پڑھ رہے تھے اور پڑھائی کرتے تھے وہ، تو ابو جہل آیا اور کہنے لگا کہ کیا میں نے تمہیں اس سے منع نہیں کیا ہے؟ مطلب ہم تم کو کتنی بار منع کر چکے ہیں کہ یہاں تم ایسے نماز نہیں پڑھا کرو۔ 3 بار اس نے
جو ہے ابو جہل نے سخت الفاظ میں جو ہے وہ منع کیا، اس نے بات کو دہرائی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے تو انہوں نے بھی جواب دیا ذرا سختی سے۔ تو یہ چیز ابو جہل کو پسند نہیں آئی، اور اس نے کہا کہ تم کیا جانتے ہو، تم کو جاننے والے یہاں کون ہیں؟ میرے ہم نشین یعنی میرے ساتھی، میرا ساتھ دینے والے تو بہت زیادہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ وہ اپنے ہم نشین کو بلائے، اپنے ساتھیوں کو کہو اس کو کہ وہ بلا لے، ہم دوزخ کے فرشتے کو بلاتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم اگر وہ اپنے ہم نشین بلاتا، اگر وہ ایسا کر لیتا تو اللہ کے فرشتے اسے پکڑ لیتے۔ اللہ اکبر، یعنی اگر وہ ایسا کرتا، لیکن وہ تو دھمکی دیتا رہتا تھا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم اپنے ہم نشین کو، اپنے دوستوں کو، اپنے چاہنے والے کو بلاؤ، اور ہم بھی بلاتے ہیں عذاب کے فرشتے کو۔ اب زبانیہ کا کیا مطلب ہے؟ زبانیہ جو یہاں ہے سندع الزبانیہ، یعنی زبانیہ سے مراد جو ہے وہ کیا ہے؟ بالا نفاق دوزخ کے عذاب دینے والے فرشتے، ایسے فرشتے جو سخت دکھ دینے والے ہوں، بے رحم ہوں، ان کے بارے میں یہاں بات آ رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ ان کو ہم بلائیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم ہوا کہ آپ ان کی باتوں میں بالکل نہیں آئیں۔ کلّا کا کیا مطلب ہے؟ کہ ہرگز نہیں آپ ان کی جو ہے وہ جو دھمکی دے رہے ہیں اس سے آپ ڈریے بھی نہیں، اور ان کی باتوں میں بھی نہیں آئیے، اور آپ جو ہے ان کی بات میں آ کر کے، ان کی بات کو مان کر کے خانہ کعبہ میں نماز کی ادائیگی سے بالکل نہیں رکیے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اسی طرح نماز جو ہے وہ ادا کرتے رہیے جیسے پہلے ادا کرتے رہے ہیں۔ اور یہ بھی بات کو واضح کیا گیا کہ آپ سجدہ کریے، سجدہ سے مراد کیا ہے؟ نماز پڑھتے رہیے۔ اور اس سجدہ کے متعلق ربیعہ بن کعب اسلمی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ہی رات کو رہا کرتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاجت اور وضو کے لیے پانی لایا کرتا تھا۔ تو ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا مانگتا ہے؟ میں نے عرض کیا جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کچھ اور بھی؟ تو میں نے عرض کیا کہ بس یہی کچھ چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا اچھا، تو کثرت سجود کو اپنے اوپر لازم کر لو، اور اس طرح اس سلسلے میں میری مدد کرو۔ یعنی کہ کیا حکم دیا کہ نماز کو کثرت سے پڑھا کرو، کثرت سے سجدہ کیا کرو۔ اور اس صورت کے اختتام پہ سجدہ تلاوت کرنے کا حکم ہے، کرنا چاہیے، کیونکہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ صورت پڑھتے ہوئے سنا تو سجدہ کرتے ہوئے پایا، تو اس لیے سجدہ کرنا چاہیے۔ اس صورت میں میرے اور آپ کے لیے جو سیکھنے کی باتیں ہیں وہ یہ ہے کہ ابتدائی حصہ میں اقرا اور قلم کی بات آئی، یعنی سورہ شروع ہی ہوا ہے جس میں اللہ کا پہلا جو پیغام ہے وہ کیا ہے؟ پڑھنے کی بات ہے، اقرا، اور پھر قلم کا ذکر آیا۔ تو اسلام کے نزدیک علم کی جو ہے وہ بہت ہی اہمیت ہے، یعنی پڑھنے لکھنے کی بہت اہمیت ہے۔ اسلام اپنے ماننے والوں سے یہ چاہتا ہے کہ وہ تعلیم حاصل کرے، آگے سے آگے بڑھے، پڑھنے لکھنے میں کسی سے پیچھے نہ رہے، کیونکہ علم جو ہے وہ نور ہے، علم جو ہے ہدایت کا راستہ ہے، علم جو ہے وہ انسان کو جینے کا سلیقہ سکھاتا ہے۔ علم چاہے وہ دنیا کا ہو یا دین کا ہو، مقصد اس میں ہونا چاہیے کہ اللہ کی عبادت اور قربت بہتر سے بہتر کیسے حاصل کر سکتے ہیں اس علم کے ذریعے جو ہم حاصل کر رہے ہیں۔ دوسرے پہلو سے ہم دیکھیں تو علم جب ہم حاصل کرتے ہیں، کوئی بھی چیز سیکھنے اور کے لیے جاننے کے لیے جب ہم
نکلتے ہیں بیٹھتے ہیں تو ہمیں سننے اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ قلم کا بھی استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ جو چیز ہم لکھتے ہیں تو لکھنے سے اس میں پختگی آتی ہے، لکھنے سے پختگی آتی ہے۔ اور دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ جو چیز ہم لکھ لیتے ہیں تو وہ ہمارے بعد جو ہے وہ دوسروں کو بھی اس سے فائدہ ملتا ہے، دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، یعنی جو چیز میرے ساتھ ہے، میری زندگی میں ہے، ہمیں بھی اس سے فائدہ مل رہا ہے، اور میرے جانے کے بعد، میرے نہ رہنے کے بعد بھی اس سے دوسرے لوگ بھی فائدہ اٹھائیں گے۔ تو اس طرح سے قلم کا جو استعمال کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ تو علم کی اہمیت یہاں پتہ چلی۔ اس کے بعد جو ذکر آ رہا ہے ایک نیک بیوی کی، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے آتے ہیں اور وہ بہت خوف زدہ تھے، تو ایک نیک بیوی کا ہی یہ طریقہ ہوگا، اس کا ہی یہ اخلاق ہوگا کہ وہ اپنے شوہر کی حوصلہ افزائی کرے گی، اس کی نیک صفات کو یاد دلائے گی، اس کی اچھائی کو بیان کرے گی اور اس کو انکریج کرے گی اور اسے اس چیز سے اس کو آمادہ کرے گی کہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ کوئی برا نہیں ہوگا، اور یہ چیز بتائے گی کہ اللہ سبحانہ وتعالی اپنے بندے کے ساتھ جو ہے وہ بہتر کرتا ہے، اس لیے آپ کے ساتھ بھی بہتر ہی ہونے والا ہے۔ کسی طرح کی بھی پریشانی ہو، کسی طرح کی بھی بات ہو، خوف ہو، ڈر ہو، تو ایک نیک بیوی کا یہ طریقہ ہونا چاہیے کہ اپنے شوہر کی حوصلہ افزائی کرے اور اپنے شوہر کی جو ہے وہ اللہ کی طرف جوڑنے میں مدد کرے، اللہ کی طرف اس کی رہنمائی کرے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہماری مدد کرے گا، اللہ ہمارے ساتھ کچھ برا نہیں کرے گا، اللہ اپنے بندے کو سے پیار کرتا ہے، اللہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے۔ تو اس طرح کی بات جو ہے اللہ سے جوڑنا اور پھر حوصلہ افزائی کرنا اور اس کی اچھائی کو بیان کرنا۔ اس کے بعد جو بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی جو صفت اس میں بتائی گئی اکثریت کی، کہ جب اس کے پاس مال دولت اور یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں تو پھر وہ سرکشی کرنے لگتا ہے۔ تو سیکھنے کی بات یہ ہے کہ جب انسان کے پاس اللہ سبحانہ وتعالیٰ دنیاوی خواہشات اس کی پوری کرے اور وہ دنیا کے لحاظ سے دنیاوی چیزوں میں جب وہ مالا مال ہو جائے تو پھر وہ اللہ کو، اپنے خالق اور مالک کو بھولے نہیں، بلکہ حدود میں رہ کر کے اللہ کے فرمانبردار بندوں میں شامل رہے اور اللہ کے حکم کے مطابق ہی زندگی بسر کرے اور ان نعمتوں کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر استعمال کرے۔ پھر یہ چیز ہے کہ سیکھنے کی کہ جو انسان یہ خیال رکھے اور یہ چیز جانے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ دیکھ رہا ہے اور جان رہا ہے، تو پھر یہ چیز اس کے لیے جو ہے بہت ہی فائدہ مند ہوگا۔ وہ اس طرح سے کہ جب ایک انسان کے اندر نگرانی کا احساس آ جائے تو پھر اس کی نیت جو ہے وہ درست ہو جائے گی، اس کے اندر اخلاص پیدا ہو جائے گا، اور یہ چیزیں جو ہے انسان کے کامیابی میں بہت ہی اہم رول ادا کرتا ہے۔ وہ جو کچھ بھی کرے گا تو اللہ کی رضا کے لیے کرے گا، جو کام کرے گا اسے پورا بھی کرے گا، جو کام کرے گا اس کو اچھے انداز میں کرے گا، اور جو کام بھی کرے گا اس کو دل کی خوشی کے ساتھ کرے گا۔ تو یہ آیت جو ہے وہ نیت کی درستگی کے لیے بہت ہی اہم ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ دیکھ رہا ہے، تو نیت کی درستگی کے لیے، اخلاص کے لیے، پھر ہر کام میں عمدگی کے لیے یہ آیت جو ہے بہت ہی اہم ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ پھر جو یہ بات اس میں آئی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف ہی لوٹ کر کے تم کو جانا ہے، تو یہ جب بھی انسان نافرمانی یا غلط کام کی طرف اس کا قدم اٹھے یا وسوسہ آئے، اس کے بعد یہ یاد رکھے کہ اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے، تو یہ یاد اس کو نافرمانی اور غلط کاموں سے روک لے گی۔ اسی طرح سے نماز کی اہمیت اس میں پتہ چلتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اتنی اذیت دے رہا ہے ابو جہل، دھمکی دے رہا ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کیا حکم ہے کہ آپ
اس کی بات نہیں مانیے گا اور نماز نہیں چھوڑیے گا تو یہ نماز کی اہمیت ہے۔ اور پھر اس میں ایک بات اور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حوصلہ افزائی کی، اور ان کی جو ہے مدد کس طرح سے آئے گی کہ وہ اللہ کی قربت حاصل کریں۔ یہاں کہا گیا، حکم ہوا کہ آپ ان کی بات کو بالکل مت مانیے اور قربت حاصل کریے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی، اور اس کے لیے آپ سجدہ کریے، یعنی نماز پڑھیے۔ تو نماز کیا ہے؟ اللہ کی قربت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ سجدہ جو ہے وہ اللہ کی قربت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے جتنا قریب ہوگا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی اتنی مدد فرمائیں گے۔ تو اس سے نماز کی اہمیت کا بھی پتہ چلتا ہے کہ نماز کسی بھی حالت میں جو ہے وہ ضائع نہیں کرنا ہے، چھوڑنا نہیں ہے، اور ہر حال میں نماز کو ادا کرنا ہے۔ نماز کا طریقہ بھی کیا ہونا چاہیے کہ نماز کا طریقہ بھی سنت کے طریقے پر نماز ہونی چاہیے۔ پھر جو اس میں سیکھنے کی بات ہے، اور پھر ایک علم ہمیں یہاں یہ مل رہا ہے کہ سب سے پہلا سجدہ جو ہے وہ اسی صورت میں ابھی ہم لوگوں کو ملا، اور قرآن میں پورے قرآن میں 14 یا 15 جو ہے وہ سجدہ ہے۔ تو یہ سجدہ جو ہے ویسے 15 ہے، لیکن سورہ حج میں جو سجدہ ہے وہ چونکہ اس کی حدیث جو ہے وہ ضعیف ہے، تو اس کو کچھ لوگ مانتے ہیں، کچھ نہیں مانتے ہیں، اس میں اختلاف ہے، لیکن خیر 14 یا 15 جو ہے وہ اس میں پورے قرآن میں سجدہ ہے۔ اور یہ سجدہ جو ہے وہ سنت مؤکدہ ہے، اور یہ اہم ہے، اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ واجب نہیں ہے لیکن چھوڑنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ شیطان جو ہے اس سے بہت پریشان ہوتا ہے کہ دیکھو انسان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم دیا تو وہ سجدہ کر کے اللہ کی قربت حاصل کر رہا ہے، اور ہم نے نافرمانی کی تو ہم مردود ہو گئے۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ سجدہ کرنا چاہیے، اور اس صورت میں بھی سجدہ ہے، اور نماز میں بھی جب ہم اگر پڑھیں اور یہ آیت آئے تو سجدہ جو ہے وہ کرنا چاہیے، اور ویسے بھی جب ہم پڑھتے ہیں تو سجدہ جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم نے قرآن کو جو ہے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں فہم عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے والا بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ۔